حمزہ جی صاحب حمزہ بھائی آداب. جی ہاں حمزہ حمزہ بھائی. صاحب انمیوٹ کیجیے اپنے. آداب. جی آپ آواز آئی؟ جی جی آداب. آ رہی ہے. جی حمزہ بھائی کیسے آداب. ہیں, کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ میں ہاں پہلے سے بہتر ہے. اور اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا ابھی جو صاحب یہ صاحب جو بول رہے تھے اس سے پہلے جو صاحب مثال دے رہے تھے سعودی عرب میں ہاتھ کاٹنے کی, جی اور یہ ثابت کر رہے تھے کہ قرآن میں جتنے قوانین لکھے ہیں وہ ابدی, دائمی اور مثالی ہیں. میرا ایک سوال ہے ان صاحب سے جی بھی اور تمام مسلمانوں سے جی کہ سورہ نساء جو چوتھی سورہ ہے ہمم، جہاں پہ ختم ہوتی ہے بالکل لاسٹ میں, جی تو وہ آیت ذرا نکال دیجیے. کون سا یستفتونک فی الکلالہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں یستفتونک یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. یفتیکم فی الکلالہ. اچھا آیت اچھا نمبر سر. ہاں وہ بالکل لاسٹ آخری آیت ہے, ہے. آخری سورت نساء اچھا کی ایک دم آخری. چوتھی سورت کی آخری آیت ہے. جی 174 نہیں 175 اب بولیے. جی 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 حمزہ حمزہ صاحب. بھائی. جی یہ آیت ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان جی امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. جی اس پوری آیت میں خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے اس کا کہ اس میں کلالہ کے وراثت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. جی ہاں کلالہ کچھ لوگ سب کہتے ہیں کہ کلالہ وہ ہے جس کے کوئی بیٹا یا بیٹی نہ ہو. کچھ لوگوں نے مانا ہے کہ نہ اوپر کوئی ہو نہ نیچے کوئی ہو, یعنی نہ اس کے ماں باپ اور دادا ہوں اور نہ نیچے بیٹا اور بیٹی ہو, نہ پوتا کوئی نہیں ہو. جی تو گویا کہ آپ لامرد سمجھ لیجیے. اگر جی اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن ایک بہن ہے, تو اس شخص کی پراپرٹی کا آدھا حصہ بہن کو مل جائے گا. ہمم، اور اگر مرنے والی عورت ہے اور اس کا بھائی ہے, وہ عورت لاولد ہے, تو اس کو بھی ایسے ہی مل جائے گا, وہ اس کا وارث بنے گا. اگر دو بہنیں ہوں گی, ایک بہن ہے تو آدھا ملے گا, اگر دو بہنیں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا, 2/3. جی وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اگر کئی بہن بھائی ہوں تو بھائی کو 2 بہنوں کے برابر ملے گا. اس میں 2 سوال ہیں میرے. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ فرض کر لیجئے 1,00,000 روپیہ اس آدمی کا ترکہ ہے جو جی اس کی موت جس کی ہوئی ہے. اگر 2 بہنیں ہیں تو تقریباً 66 لاکھ کے آس پاس ان دونوں بہنوں کو مل جائے گا. 66,000 کی برابر. ہاں 66,000 کے آس پاس مل جائے گا. جی ہاں جی لیکن اگر ساتھ میں ایک بھائی بھی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ اس بھائی کو 2 بہنوں کے برابر ملے گا, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 66 کا دگنا آپ کر دیجئے, تو 66,000 تو ملا بہنوں کو اور اتنا ہی ملا بھائی کو. تو یہاں پہ پورا حساب ہی غلط ہو جاتا ہے. جی جتنا اصل مال ہے, یہ جو پراپرٹی ملنی ہے اس سے زیادہ پہنچ رہی ہے. جی ہاں وہ پہنچ رہی ہے 1,00,000 تقریباً 1,32,000 کے آس پاس پہنچ رہی ہے. تو جی اپنے آپ میں یہ خود ہی غلط ہے. ایک سوال تو یہ ہے, اس کو علماء مجھے جواب نہیں دے سکے آج تک کہ کیا ہے. نہیں جی ہاں علماء کے بعد جواب نہیں ہے اس کا, جی اچھا, بالکل نہیں ہے دوسرا جو جواب. سب سے جو اس سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ میں لاولد ہوں, میری بیوی ہے, میرے انتقال کے بعد میری بیوی ہے, اب میرے کوئی اولاد نہیں ہے, میری 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے. اس جی صورت میں میری بیوی کو صرف 8واں حصہ ملے گا. ہمم، مثال کے طور پہ ایک مکان ہے 50 گز کا یا 100 گز کا, تو میری بیوی کو صرف 8واں حصہ اس میں سے ملے گا, باقی ساری پراپرٹی پہ میرے بھائی اور بہن قبضہ کر لیں گے. کیا یہ اللہ کا انصاف ہے؟ جس بیوی نے ساری زندگی میری خدمت کی اور اس نے مجھے کھانا پکا کے کھلایا, میرے کپڑے دھوئے اور
مجھے راحت پہنچائی، میرا انتقال ہو جاتا ہے تو میری تمنا یہی ہوگی کہ کم از کم میری بیوی کے پاس کچھ نہیں تو مکان تو رہے جی اس کے ٹھہرنے کے لیے۔ یہاں قرآن کا جو قانون ہے وہ ایسا قانون اس نے پیش کیا کہ میری 2 بہنیں اور 1 بھائی سارا مال لے کے چلے جائیں گے، مکان بک جائے گا، بٹ جائے گا، 8واں حصہ میری بیوی کو ملے گا، کہاں رہے گی وہ؟ تو کیا وہ صاحب جو بتا رہے تھے کہ مثالی قوانین قرآن نے پیش کیے ہیں، کیا ان کی نگاہ میں یہ قانون خدا کا مثالی ہے؟ اب اصل میں وہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، جس وقت جو ہے آج کی تاریخ میں قرآن کے جو قوانین نہیں چلتے ان کو چھوڑ دو نا، ابھی جو چلتے ہیں ان کو لے لو۔ یہ تو سارے مسلمانوں میں تو یہی ہوتا ہی ہے کہ وہ کوئی قانون کسی نے کہیں چھوٹا نہیں ہے آج تک۔ میرے وطن میں میرے ماموں صاحب کا مدرسہ تھا، ایک عالم تھے، عالم دین تھے وہ، ان کے مدرسے میں ایک منشی صاحب کام کرتے تھے، ساری زندگی انہوں نے وہاں پہ خدمت کی، مدرسے کی۔ ان کی بیوی تھی، وہ تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، نہ کوئی اوپر نہ کوئی نیچے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ایک بھائی الہ آباد میں تھے، ساری زندگی وہ ان منشی صاحب سے کبھی اتنی تعلقات خراب تھے کہ ان سے ملے بھی نہیں، وہ بہت زمانے سے۔ جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، فوراً فتویٰ لے کے آ گئے، فتویٰ ان کو مل گیا کہ آدھی پراپرٹی کے مالک وہ ہوں گے۔ چھوٹا سا مکان تھا منشی صاحب کا، ان کی بیوی بیچاری بوڑھی تھی اور انہوں نے آ کر کے آدھی پہ قبضہ کر دیا۔ اس کے بعد منشی صاحب کی بیوی بہت ناراض ہوئی، بہت تکلیف ان کو پہنچی کہ چھوٹا سا مکان پہلے ہی تھا، آدھا انہوں نے لے لیا، میں کہاں رہوں گی؟ گرمی میں خالی ایک کمرہ، نہ آنگن نہ کوئی چیز، پہلے کم سے کم چراہت تھی۔ آخر میں وہ گئیں اور جا کر کے انہوں نے ایک جنگل میں کٹیا ڈال لی، یہ ہماری دیکھی ہوئی بات ہے، ہم چھوٹے تھے اس وقت، کٹیا ڈال لی اور وہیں پہ زندگی انہوں نے گزاری، اور ساری زندگی اللہ کو اور کتاب اللہ کو وہ کوستے کاٹتے ہوئے چلی گئی دنیا سے۔ جی اب دیکھیں حمزہ بھائی، آپ نے یہ جو سوال اٹھایا ہے یہ سورہ نساء کی آخری آیت کے حوالے سے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، دیکھیں یہ ایک سوال ہے پوری دنیا کے علماء کے سامنے، اور پھر جو ہے ابھی امیت نے آپ نے جو ہے جو ایک چارٹ دکھایا تھا وہ انگلش میں، ذرا وہ بھی ایک بار دکھا دیجئے، لوگ ذرا اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ ہاں واپس دکھا دیجئے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ سوال ہے اور یہ آیت ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے اور اس پر ہمارا یہ سوال ہے۔ اگر علماء واقعی یہ ہمارا یہ سوال اور یہ آیت کے حوالے سے ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ اگر اس کا جواب دیتے ہیں اور ہمیں مطمئن کرتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم ان کے لیے جو ہے ہم پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں مطمئن کریں، ورنہ ہم قرآن کی اس طرح سے دھجیاں اڑاتے رہیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، قرآن جو ہے اور جیسا ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ قرآن ایک انتہائی بدنما جو ہے مطلب باتیں لکھی گئی ایسی کتاب ہے جس میں بہت کچھ گڑبڑ ہے، وہ جو گڑبڑ ہے، جہاں جیسی کچھ بھی جو ہے گڑبڑ ہے، ہم لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے۔ سوال پر اس طرح کی بات پر جو ہے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں آ کر ہمارے اس سوال کا جواب دیں۔ ہمارا منشا ہے کہ ہم ناانصافی کے خلاف اٹھائیں آواز اور انصاف کا علم بردار بن کے رہیں۔ یہ ناانصافی ہمیں جہاں بھی ملے گی، کسی دستور میں، کسی کانسٹیٹیوشن میں، کسی مذہبی کتاب میں، اس کے خلاف ہم بولیں گے۔ سچ والے جی، جی جناب، جی حمزہ صاحب ویلکم۔ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے اتنا انکمپلیٹ ہے جس کی یہ ہمیں بار بار کہتے ہیں، قوانین کی بات کر رہے ہیں۔ قوم لوط پہ ایک فعل کی وجہ سے عذاب آیا، اتنا گھناؤنا فعل تھا، اس فعل کے بارے میں قرآن میں کوئی سزا نہیں ہے، یعنی ایک قوم کو تباہ کر دیا، اس کی سزا قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ خالی ہے اس سے۔ ٹھیک، اچھا، اب یہ ان قوانین کو اپلائی نہ کرنا یہ اقرار نامہ ہے اس بات کا کہ یہ باربیرک ہیں، یہ اپلیکیبل نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، یہ اقرار نامہ ہے ان کا۔
جی ہاں بالکل بالکل صحیح ہے. جی جی اچھا اب دیکھیے، اب جو ہے اور ایک بات جو ہے برسبیل تذکرہ مجھے یاد آ گئی تو میں یہاں پیش کر دوں گا. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. اچھا حمزہ بھائی اور اسٹرام پائلٹ یقیناً آپ اس آیت کے حوالے سے جانتے ہیں. دیکھیں اس آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے، ظاہر بات ہے مسلم علماء اپنی جو ہے تفسیروں میں اور جو ہے ترجموں میں لکھتے رہے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ایک نیا طبقہ جو ابھی حال میں جو ہے ابھر آیا، جس سے قرآنس کہا جاتا ہے، وہ ان لفظوں کے معنی ہی بدل کر کچھ اور اس کا مطلب نکالتے ہیں، جو کہ جو ہے اس آیت کے اس سیاق و سباق سے جو ہے ان کے معنی فٹ نہیں بیٹھتے. اب آپ دیکھیے کہ کیا واقعی چور کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے؟ اب اس کی وضاحت کہاں ہے اس آیت میں بتائیے، اور کتنے ہاتھ کاٹنا ہے؟ السارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما، قرآن کا لکھنے والا تو ہمیں اتنے بھیانک طریقے سے لکھ تو دیا، لیکن اس کو اپلائی کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ لیکن جن جگہوں پہ ہاتھ کاٹے گئے ہیں وہاں پر تو بہت ہی بھیانک منظر ہے جو پہلے. اب اس میں ایک سوال ہے. میرا مان لیجیے میرا ایک بیٹا ہے، چھوٹا ہے وہ، جی اور ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، زیر تعلیم ہے. فرض کر لیجیے کہ اس کو اس کے پاس اس کی تعلیم بھی چل رہی ہے اور اس کو کچھ دقت ہے، وہ مجھ سے ایک موبائل مانگتا ہے، میں کسی وجہ سے نہیں دلا پاتا اس کو. جی اور وہ اپنے بچپنے کے اثر سے دوستوں کے ساتھ میں کہیں گیا کسی مال میں، اور وہاں پہ جا کے اس نے صرف شوقیہ دیکھنا چاہا گیا دیکھیں موبائل کتنے کا مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے، اور اس کو ایک دل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی یہ بات. اور اتفاق سے اس نے ایک موبائل پسند آیا اور لے کے جیب میں ڈال لیا اس نے. میں یہ محسوس کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی غلطی ہے، سنگین غلطی ہے، اور سزا اس کو ملنی چاہیے، لیکن اس نے بچپن میں یہ حرکت کر دی. اب اگر اسلامی حکومت اس ملک میں ہو اور وہ میرے بیٹے کا ہاتھ کاٹ دے تو میں یہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ کس ہاتھ سے لوٹا اٹھائے گا جب وہ باتھ روم لیٹرین کے لیے جائے گا، کس ہاتھ سے لوٹا پکڑے گا اور کس ہاتھ سے دھوئے گا، کیا کرے گا وہ. ہونا یہ چاہیے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، جیسے قوانین ہمارے یہاں ملک میں ہیں. 2 مہینے 4 مہینے کے لیے وہ جیل جائے، اس کو سبق ملنا چاہیے کہ ایسی غلطی کرے گا تو اس کو بھگتنا ہوگا. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اعضاء کم سے کم سلامت رہے، باقی زندگی گزار سکے. لیکن ہاتھ کاٹ دینا اس کے، تو یہ میری نگاہ میں انتہائی وحشی عمل ہے. تو اس قسم کے سوالات اب اچھا بلکہ اور ایک بات دیکھیے کہ وہ قرآن جو ہے جو قتل کے بارے میں بھی جو کہتا ہے، ایک اور بھی آیت اس حوالے سے آتی ہے نا قرآن میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. جی جی جی، یعنی یہ قصاص میں تمہارے لیے اصل میں زندگی ہے اے عقل والو. قرآن اس طرح سے جو ہے مطلب یہ ایک للکار رہا ہے دراصل. اچھا اب اس پر بھی ذرا ہم غور کر لیتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو قتل کیا، بھلے وہ سہون ہے یا عمدن ہے، مطلب جان بوجھ کر تھا یا پھر جو ہے، اب اس کی ایک الگ بحث ہے. بہرحال اس سے قتل ہو گیا، اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا. تو اب وہ جو مقتول ہے جن کا قتل کیا گیا، اس کے جو وارث ہیں انہوں نے کہا کہ نبی اس شخص کو بھی جو ہے قتل ہو جانا چاہیے. جی جی، تو بہرحال اسلامی قانون کیا کہے گا، اس کا بھی قتل کر دے گا، اور یہ پھر اس کو نام کیا دے گا، یہ قصاص کا نام دے گا. ظاہر بات ہے قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک یہ ایک انصاف ہے، یہ عدل ہے، زندگی ہے، یہ زندگی ہے، عدل ہے، انصاف ہے، جو بھی ہے. اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اچھا اب ذرا سوچئے کہ میں کسی زمانے میں ایک مووی دیکھ رہا تھا، ایک ہندوستانی مووی. اب خیر میں اس کا نام وغیرہ میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا. اس میں اس کی جو کہانی ہے، اس کا جو ہیرو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے. اچھا اس نے کیا ہے، اس سے غلطی سے، یا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ حالت نشہ میں تھا جس طرح سے، ایسا کچھ، اس سے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور سامنے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جی جی، تو اب وہ کیس جو ہے جب عدالت میں پہنچتا اور پھر جو ہے جج اس پر یہ سارے سیناریے پر غور کرتا ہے، ساری باتوں پر غور کرنے کے بعد میں وہ سزا ضرور سناتا ہے. وہ جو قاتل ہے
قاتل کے لیے سزا ضرور سناتا ہے، لیکن ذرا دیکھیے کہ وہ سزا کیا ہے. وہ سزا یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے اب تو یہ ڈرائیور کو یہ سزا سناتا ہے کہ پہلے یہ ڈرائیور 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا تھا، خاندان کو پالے. اب اس کے لیے سزا یہ ہے کہ وہ روزانہ 16 گھنٹے ڈیوٹی کرے اور وہ 2 خاندانوں کو پالے. ایک تو خود اپنے خاندان کو اور اس خاندان کو اس کے ہاتھوں جس کا قتل ہو گیا. مجھے بتائیے کہ اس ہندوستانی مووی میں جو جج ہے وہ قرآن کے اللہ سے بہتر ہے یا نہیں؟ بتائیے مجھے. میں یہ سوال کر رہا ہوں، میں علماء سے بھی سوال کر رہا ہوں، کیا یہ فیصلہ اس سے بہتر نہیں ہے؟ بالکل صحیح. انسانیت پر مبنی ہے، انسانیت پر مبنی ہے. اور اصل میں عدل یہی ہے. دیکھیں اس نے نشے کی حالت میں گاڑی چلائی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے سامنے والے کے ٹکر، اس کا حادثہ ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی. یقیناً اس کی غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کی سزا اس کو ملنی چاہیے، یقیناً ملنی چاہیے. غالباً راجیش کھنہ کی فلم تھی دشمن. جی ہاں ایگزیکٹلی. تو اب آپ دیکھیے جی حمزہ صاحب، یہ 4-11-12 بھی اسی جو آپ نے بھی اس کا ریفرنس دیا تھا 176 کا، سیم 4-11-12 میں بھی ایرر ہے. یہ یوسیکم اللہ فی اولادکم میں بھی جو ہے گھپلے ہی گھپلے ہیں. جی ہاں جی وہ ہے کئی جگہوں پہ، لیکن بہت زیادہ جو مضبوط دلیل میرے پاس تھی وہ آخری ہے، اس لیے میں نے اس کو پیش کر دیا. وہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے. جی ہاں بات صحیح ہے آپ کی. اور وہ بھی جو ہے اس میں اللہ میاں خود جو ہے قل اللہ یفتیکم فی کلالہ بول کے وہ آ گئے میدان میں. حضرت ابھی اعلیٰ حضرت خود میدان میں آ کر جو ہے فتویٰ دیے ہیں، تو ان کا فتویٰ اتنے ڈھنگ کا ہے، ذرا دیکھ لیں. علماء بھی دیکھ لیں، مومنین بھی دیکھ لیں کہ جسے آپ اللہ کہتے ہیں اس نے کیسا ڈھنگ کا فتویٰ دیا ہے اور اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے، یہ بھی دیکھ لیں ذرا. میں علماء سے چاہوں گا کہ یہ سوال جو ہے ان کے سامنے رکھا گیا ہے اور اس کا تشفی بخش جواب دیں. اگر ان میں جو ہے علمی دم خم ہے تو یہاں تشریف لائیں اور ہمیں مطمئن کریں، ورنہ ہم اس طرح کی باتیں، اس طرح کے پول کھولتے رہیں گے، قرآن کے کھولتے رہیں گے. چلیے اب میں اجازت چاہوں گا. چلیں حمزہ بھائی، بہت بہت جو ہے شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت اچھا لگتا ہے آپ تشریف آتے ہیں.